الحمد للہ کفا والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی. آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ہے خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 2، جس میں اسم، فعل، حرف اور ان کی علامات کا بیان ہے. آئیے سب سے پہلے مصنف علام کلمہ کی قسمیں بتا رہی ہے کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل اور نمبر 3 حرف. اب مصنف علام جو ہے وہ اسم کی تعریف کر رہے ہے. جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں. ابھی مصنف علام نے جو تعریف فرمائی کہ اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے. زمانہ کسے کہتے ہیں؟ ماضی، حال، مستقبل کو زمانہ کہتے ہیں. ماضی جو گزر چکا ہے، حال جو زمانہ جاری ہے، اور مستقبل جو آنے والا ہے. تو آئیے مصنف علام نے جو تعریف کے تحت جو مثال ہمیں پیش کی، قلم، جب ہم لفظ قلم بولتے ہیں نہ اس میں حال کا معنی پایا جاتا ہے، نہ ہی مستقبل کا اور نہ ہی ماضی کا. اب مصنف علام جو ہے وہ فعل کی تعریف کر رہی ہے. جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں. اب مصنف علام تعریف جو دے رہے، سارا یسیرو کا معنی ہوگا چلتا ہے یا چلے گا. اس میں چلتا ہے میں جو ہے ایک مرد چلتا ہے. مثلا آپ نے کہا ایک مرد چلتا ہے، تو ابھی اس میں حال کا معنی پایا جائے گا، یا چلے گا اس میں مستقبل کا بھی معنی پایا جائے گا. اب آگے چلیں. اور جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے اسے حرف کہتے ہیں، جیسے من، الی. تو اس میں جو ہے من، الی وہ اپنا اکیلا معنی ہی ظاہر کرتا ہے، اور اپنا معنی وہ جو حرف کی جو تعریف ہے وہ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے، اس میں اپنا معنی یہ ظاہر نہیں کرے گا. اب مصنف علام نے فائدہ کو ذکر کیا. زمانے 3 ہیں، ماضی، گزشتہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ماضی گزشتہ زمانہ، حال موجودہ زمانہ، اور مستقبل آئندہ زمانہ. اب مصنف علام جو ہے اسم کی علامات بیان کر رہے ہیں. ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون اسم ہے کون فعل ہے؟ تو اس میں فرق کرنے کے لیے مصنف علام اسم کی علامات، چند علامات یہاں ذکر کر رہے ہیں. الف لام کا ہونا، جیسے القلم، اس میں الف لام کا دخول ہے، تو یہ جو ہے الف لام کا دخول ہے، تو القلم الف لام کا ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے. حرف جر کا ہونا، جیسے فی دارن، یہ فی جو ہے حرف جر ہے، تو یہ بھی اسم کی علامت ہے. جر کا ہونا، جیسے ولد زیدن میں جو ہے وہ جر ہے، تو یہ بھی اسم کی علامت ہے. تنوین کا ہونا، جیسے رجل میں جو تنوین ہے یہ بھی اسم کی علامت ہے. گول تاہ کا ہونا، جیسے قراستن، اس میں بھی گول تا میں جو قراستن میں جو گول تا ہے یہ بھی اسم کی علامت ہے. اب یہاں سے مصنف علام آپ کو کچھ تنبیہ بیان کر رہی ہے، وہ دیکھیں کیا ہے. الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتا. تو یہاں سے جو بیان کر رہے الف لام اور تنوین، جیسے مثلا القلم میں اگر آپ الف لام لگا دیے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ تنوین کو نہیں پڑھ سکتے. اور اسی طرح اگر القلم میں اگر آپ الف لام کو ہٹا کر کے قلم پڑھ رہے تو چل جائے گا، مگر القلم نہیں پڑھ سکتے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.